بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراغ اور تنگ کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت کا نشانہ اور آمدہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹیوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے تحقیق تم لوگ بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ پاکیزہ اور بالاتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ساتویں آسمان اور زمین اور ان میں موجودات ہیں، سب ان کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً نہایت بردبار معاف کرنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور اس کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک سحرزدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے، تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پس وہ پوچھیں گے، ہمیں دوبارہ کون واپس لائے گا؟ کہہ دیجئے، وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پس وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے، یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی سناح کرتے ہوئے تعمیل کرو گے، اور تمہارا یہ گمان ہوگا کہ تم تھوڑی ہی دیر رہ چکے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وہ بات کرو جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو ان کا ضامن بنا کر نہیں بھیجا، اور اے رسول، آپ کا رب آسمان اور زمین کی موجودات کو بہتر جانتا ہے۔ اور بے تحقیق ہم نے انبیاء سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ کہہ دیجئے، جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، پس وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں، یہ بات کتاب تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور نشانیاں بیچنے سے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے۔ اور مثلاً سمود کو ہم نے اونٹنی کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔
اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے۔